حضور دوسرا سوال تھا جمیل بھائی کا، پاکی کا طریقہ بتا دیں، اور اسی سے ملتا ہوا سوال تھا کہ غسل کے فرائض اور کچھ اس بارے میں بتا دیجئے۔ غسل کے فرائض 3 فرائض ہیں غسل کے، اور وہ ہم ضمن بتا ہی چکے ہیں۔ اچھی طرح کلی کرنا کہ منہ کے تمام حصوں پر پانی پہنچ جائے، اور دانتوں کے آگے پیچھے، داڑھوں کے، جڑوں کے یہ اچھی طرح پہنچ جائے، اور گرگرا بھی کر لیا جائے۔ ناک ہے تو اس کے نرم حصے تک، یعنی جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تک یہ نرم حصہ تمام یہ اچھی طرح دھو لیا جائے اور پانی چڑھا لیا جائے۔ سر، تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کا تمام حصہ دھو لینا یہ فرض ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آدمی بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو بھی اس کے کئی جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ جو آپس میں چپک جانے کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر ہے تو بھی اس کا خیال، کئی اعضاء کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں، عورتیں ہیں تو ان کے لیے الگ اور احتیاطیں اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً ایک بات کو الگ الگ بیان کر کے کہ اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ اس رسالے میں غسل کے 3 فرائض بیان ہو گئے، آپ یاد کر لیجئے۔ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیں، نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ہر جگہ پر 2 قطرے پانی پہنچانا، بہانا، یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے۔ لیکن جس طرح بتایا کہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، تو ڈیٹیلز کہاں سے ملیں گی؟ لاز آف صلاح، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور اردو میں نماز کے احکام، یہ انسائکلوپیڈیا ہے جس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات بھی ہیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ ویری سمپل، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ زرِ نصیب روزانہ اس کا مطالعہ کریں، بلکہ گھر والوں کو بٹھا کر بتائیں، تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ جی، یہ لازمی آدمی ہر جو بھی بالغ ہو رہا ہے، اور انتہائی جو ہے حیرت والی بات یہ ہے کہ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں آدمی، بچوں والے ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے فلاں جگہ قافلہ گیا تو آدمی نے بیان میں سنا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ غسل میں یہ فرائض ہے۔ ایک بار ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں تھے، اور ان کی ایج آلموسٹ 40-45 ایئرز تھی، اور ہمارے مبلغ نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا۔ وضو کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آج 45 سال میں پہلی بار میں نے اس طرح وضو کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وضو کے یہ فرائض اور اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ تو 45 ایئرز میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی انہوں نے؟ تو اٹ از کتنی بیسک بات ہے یہ، اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے تو سارے علوم سیکھ لیے، اور مسلمان ہو کر وضو کرنا ہی نہیں آیا، غسل کرنا ہی نہیں آیا، پاک ہونا ہی نہیں آیا، اٹ مینز جو پاک نہیں ہوا تو اب ناپاک ہی ہے۔ تو یہ بڑی ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ سلسلہ تو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، لیکن یقیناً 1-2 سلسلوں میں یہ چیزیں کمپائل نہیں ہوں گی، ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آپ کوسچنز کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، لیکن آپ اسی طرح مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسلامی بہنیں کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں آ جائیں گی، لیکن اس سے دور رہنا بہت برا ہے۔